الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البلد، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 11 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 12 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدیٰ، دیکھو انسانوں، یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت پہنچا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ بے شک۔ اب ان آیات کی تفسیر سمجھنے سے پہلے سورۃ الشمس کی ان آیات کا مفہوم اپنے سامنے رکھ لیجئے جس میں ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر اور شر، نیکی یا بدی، جس کو اچھائی اور برائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی تمیز، ان کا فرق انسان کی جبلت میں رکھ دیا۔ فرام دا ڈے فرسٹ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کی معرفت جو ہے باقاعدہ طور پر یہ انسان جو کرنا چاہے، اس کی اسٹرگل جو ہے وہ کہلاتی ہے کہ وہ دین میں بہترین اور اس سے مزید بہترین ہوتا چلا گیا۔ آسان کر کے بتاتی ہوں پہلے، بصیرت مجموعی، اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جو ممالک اسلامک نہیں ہیں یا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان ریاستوں میں اگر دیکھیں تو کچھ جو رولز ہیں وہ بہرحال موجود ہیں، جس میں چوری ہر جگہ، کسی جگہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا چور کو، جس میں چوری ہے وہ بہرحال بری ہے، کیوں؟ اخلاقی طور پر بری حرکت ہے۔ جھوٹ ہے، اس کو کہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، دھوکہ ہے، اس کو کہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہر جگہ پر بحثیت مجموعی انسانوں نے طے کر لیا کہ جھوٹ غلط ہے، کیوں؟ اس کی جبلت میں ہے یہ۔ اب ہر جگہ ہر قانون میں آپ دیکھیں گے کہ چوری کی سزا ہے، بہرحال قتل کی سزا ہے، آپ قانون کو تو کہ کسی بھی رول کو توڑتے ہیں آپ کو سزا ملے گی۔ ایون ٹریفک تک کے رولز ہر ملک میں بنے ہوئے ہیں الگ الگ نوعیت کے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہر جگہ پر کچھ رولز ہیں، یعنی خیر اور شر میں تمیز کرتے ہوئے لوگوں نے کچھ دائرہ کار بہرحال بنا رکھے ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جبلت میں یعنی فطرتی طور پر عقل دی ہے، اور یہ مفہوم اس کو ازبر ہے کہ یہ چیز بہتر ہے اور یہ بدتر ہے، اس کے نتائج برے ہیں اور اس کے نتائج اچھے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اسلام کی۔ اسلام کے اندر یعنی بحیثیت مجموعی اسلام ہے کیا، دین اسلام ہے کیا؟ وہی تمام خیر اور شر کی پہچان، ٹھیک ہے؟ خیر کیا ہے، اس کے لیے ہمارے سامنے رول ماڈلز کیا ہیں، شر کیا ہے اور شر کا انجام کیا ہے، کلیئر طور پر تمام کے تمام سیٹ آف رولز جو ہیں نا وہ ہمیں باقاعدہ طور پر سیٹ کر کے قرآن کی شکل میں دے دیے گئے۔ اب جو دین اسلام میں داخل ہوگا وہ پہلے دین اسلام کی حدود سے باہر کیا تھا، عقل انسانی پر بنائے گئے قوانین پر۔ اب وہ دین اسلام میں داخل ہوا تو اس کو ڈیوائن رہنمائی بھی مل گئی، اس کو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل گئی جو کہ 110% شورٹی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ اور اب ان قوانین کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور وہ ریاست اپنے تمام قوانین اس بھیجی ہوئی کتاب کے تحت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ دین ہے، اور یہی ہمارا دین جو ہے اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ باقی کے ادیان سے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دوسرے کہہ لیں کہ مذاہب سے ڈیفرنٹ کرتا ہے، کیونکہ مذہب تو صرف کچھ رسومات کا نام ہوتا ہے نا، کہ یہاں اس مذہب میں یہ مر گیا تو ایسے دفنانا ہے، یہ زندہ ہے تو ایسے رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کچھ بہرحال رسومات ہوتی ہیں، لیکن دین جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وی کین سے۔ اب ان آیات کے مفہوم کو ذرا سمجھ لیجئے بحیثیت مجموعی۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ کلیئر کر دیں، اپنے کریکٹر کے ذریعے پرفارم کر کے دکھائیں، اپنی زبان کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا دیں ایز اٹ از۔ اب انسان تک وہ پہنچا اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا،
رب العالمین نے فرمایا کہ مجھ پر ہے ہدایت دینا اور مجھ پر ہی ہے، میں ہی قادر مطلق ہوں دنیا کے معاملات کا بھی اور آخرت کے معاملات کی بھی۔ اب آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ہی گزارنا ہے کہ بہتر سے بہترین کیسے ہونا ہے۔ ہمارا گزشتہ دن جو گزرا ہے اس سے آئندہ آنے والا دن اچھا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نا کیسا پیارا اللہ ہے کہ جس نے ہمیں جبلی طور پر بھی ہدایت دی اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے انبیاء کو بحیثیت نمونہ بھیجا، اور انہوں نے بذات خود اللہ کی طرف سے بھیجی گئی گائیڈ لائن کے مطابق زندگیاں گزاری، ہمارے سامنے رول ماڈل بنے، اپنے خاندانوں کو رول ماڈل بنایا۔ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لائف سٹائل دیکھ لیجئے، اور انہوں نے جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کی، پھر آگے سے مزید تو انسانیت کا عروج رہا ہے دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ عروج دوبارہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال اب فلاح اسی پیروی میں ہے جو انبیاء کی ہے، اور اطاعت میں ہے جو اللہ رب العالمین کی۔ آگے ذکر ہوتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو میں تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہیں پڑے گا اس پہ مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے۔ یعنی انتہائی بدبخت کیوں کہا گیا؟ کہ ایک ہدایت جو تمہاری جبلت میں ہے اس کا گلا تم نے ویسے دبا دیا، پھر تمہارے سامنے جو رول ماڈل بن کے آئے تم نے ان کی پیروی نہیں کی، تو جہنم میں گرے گا کون؟ الذی کذب، وہ جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ اور پھر جہنم کے مستحقین کا ذکر کرنے کے بعد اہل الجنہ ان کا ذکر ہوا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی ہے، یعنی جہنم سے متقین کو بچا لیا جائے گا۔ ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا نا کہ وہ جو بہت ہی زیادہ متقی ہے، تو مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی دعوت دی اسلام لانے کی نا، اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، تھوڑا سا وقفہ ضرور کیا، تھوڑا سا سوچا ضرور، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے سامنے جو ہی میں نے اپنی نبوت کا ذکر کیا تو وہ فوراً مجھ پر ایمان لے آئے۔ یعنی ان کے تقویٰ کا ہائی لیول، پیک لیول دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید پر کاربند تھے، بت پرستی سے دور تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ نے کئی نادار مستحق خاندانوں کی کفالت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ پھر مکہ کے بہت سے ایسے غلام تھے، بہت سی ایسی لونڈیاں تھیں کہ جو ایمان لے آئے اور ان کے مالک ان پر ظلم کرتے تھے، آپ نے انہیں آزاد کروایا، خریدا، آزاد کروایا، اللہ کے لیے وقف کروایا۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورے کا پورا سامان لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ یعنی آپ کی پرسنالٹی کی جتنی ڈائمینشنز دیکھیں، جتنے ادوار دیکھیں، ایون یہ کہ آپ کی خلافت کا دور دیکھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور محبت کرنے والے پائے گئے۔ تمام صحابہ میں آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ٹاپ آف دی لسٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا ذکر پھر آگے آیت نمبر 18 دیکھے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی مال خرچ کرتے ہوئے دنیا داری کا یا دنیاوی مفادات کا کوئی عنصر موجود نہیں نیت میں، بلکہ محض اللہ کی رضا۔ اور پھر آگے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے صرف اپنے بلند و برتر پروردگار کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عن قریب راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو غور کیا جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب وہ راضی ہو جائے گا، اب یہ اشارہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے
اور اس شخصیت کی طرف بھی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کی صفات کا یہاں ذکر ہے۔ اور مفسرین کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق، یعنی اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا سے مراد اللہ بھی ہے، یعنی اللہ اس سے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوں گے۔ یعنی کس اعتبار سے یہاں معنی لیا جائے گا کہ جو بشارت قرآن کریم میں دی گئی نا صحابہ کرام کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی اس خوشخبری کے اعتبار سے اسی گروہ میں ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ایسے پیارے بندے ہیں جو نیکی اور تقوی پر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ اللہ راضی، اور اس سے کئی زیادہ بڑی بات ہے یہ کہ ایک بندے کو یہ لیول دیا جائے کہ اللہ کہے کہ تو مجھ سے راضی، اور وہ بندہ کہے کہ ہاں اللہ میں تجھ سے راضی، تیرے کیے ہوئے وعدے سے راضی، تیری دی گئی جنت پہ راضی، تیرے دیے گئے اجر و ثواب پہ راضی۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی آسانی کے معاملات فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں جنت میں ان مقربین کا ساتھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ یہاں ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔